نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا معين رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما کیسے ہیں آپ سب سامعین؟ ہمارے سیرت کا فرسٹ سیشن پہلا حصہ جو ہے وہ مکمل ہو چکا تھا اور اب انشاءاللہ ہماری سیرت کا دوسرا حصہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، جو کہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ دور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نبوت کے سٹیج میں آ جاتے ہیں۔ اب انشاءاللہ ہم اپنا اس والے حصے کی آج شروعات کریں گے۔ یہ جو ٹائم پیریڈ ہے یہ ہے مکی پیریڈ کا 610 سے لے کے 622 اے ڈی تک، ٹھیک ہے، جب فرسٹ ریویلیشن ہوئی تھی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیرت 3 حصوں میں ہے، اس کا پہلا حصہ ہم مکمل کر چکے ہیں الحمدللہ، جو کہ وحی آنے سے پہلے کا حصہ تھا، اور کیا کچھ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آنے سے پہلے، اور اب ہم دوسرا حصہ شروع کرنے والے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی اور پھر مکہ کی زندگی میں وحی آنے کے بعد کی زندگی کیسی گزری، اس کو اب سے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ الحمدللہ سیرت کا سب سے چھوٹا حصہ، پہلا حصہ جو کہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے، اور اب ہم انشاءاللہ دوسرا حصہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہم نے کر لی ہیں، بہت سارے چھوٹے چھوٹے سے قصے ہم ڈسکس کر چکے ہیں، کور کر چکے ہیں، اور ابھی تک کا جو کچھ ہم نے کور کیا ہے میں امید کرتی ہوں آپ سب کو یاد ہوگا، سمجھ آیا ہوگا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پورا ماحول بنایا مکے کی سرزمین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، کس طرح اللہ تعالیٰ نے کعبے کو بچایا اصحاب فیل والے واقعے کے ذریعے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نبی کو تیار کیا چرواہا بنا کر، اور ابھی سارے وہ واقعات جو ہم نے ڈسکس کیے، اور پھر حلیمہ سعدیہ کے گھر پر رہے، پھر حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی اور اپنی زندگی میں سیٹل ڈاؤن ہوئے، ان تمام چیزوں کا جو اللہ تعالیٰ کا مقصد تھا وہ یہ رات تھی جس رات قرآن پاک پہلی بار نازل ہوا۔ مطلب یہ کہ 40 سال کی یہ تمام محنت، یہ صرف 40 سال کی محنت نہیں تھی، یہ 3040 سال کی محنت ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ تمام محنت 3040 سال کی محنت ہے، اور یہ سٹیج سیٹ کیا جا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ یہ سٹیج سیٹ ہو چکا ہے، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نور سے منور کیا جائے گا جس نور کی روشنی اب پورے عالم تک پھیلے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر لگ بھگ 37-38 ایئرز ہے، اور اس بار جب ہم نے بلیک اسٹون والا جو واقعہ ہم نے پڑھا تھا پچھلے سیشن میں، اور زید بن حارثہ والا واقعہ اور ہجر اسود والا واقعہ، وہ سارا ہم نے اپنے پچھلے سیشن میں پڑھا تھا۔ اب ہم بات کریں گے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر ہے 38 یعنی 38 سال، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلوت نشینی کا شوق ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلوت نشینی کا شوق ہو گیا ہے۔ ویسے بھی جو انبیاء کی طبیعت ہوتی ہے وہ معصوم ہوتی ہے، ان کو سوسائٹی میں مزہ نہیں آتا، اگر سوسائٹی میں بگاڑ ہو، لیکن اب نبی کو گوشہ تنہائی کا شوق بہت زیادہ ہو گیا، اکثر گھر سے باہر رہنا پسند کرتے، سوسائٹی سے باہر رہنا پسند کرتے، اور اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے ایک جگہ ڈھونڈ لی کہ میں اب اس جگہ پر جا کر خلوت میں وقت گزارا کروں گا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس جگہ کا نام کیا تھا؟ غار ہرا۔ اور اس چوٹی کا، اس پہاڑی سلسلے کا نام ہے جبل نور، اور اس کا جو نام ہے جبل نور یہ بعد میں پڑا ہے، اس کا نام جبل نور نہیں تھا پہلے۔ اس کو جبل نور کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ یہ وہ پہاڑ جس پر نور اترا، اور نور قرآن کا نام ہے ایک، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو صاف بات ہو گئی کہ جب یہ نور اس کا نام پڑا گیا اس پہاڑی سلسلے کا، تو یہ یقیناً بعد میں رکھا گیا، پہلے رکھا جانا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب وہاں پر اپنا وقت گزارنے لگے، ایک دن، کبھی کچھ دن، پھر گھر پر آتے، پھر 3-4 دن وہاں گزارتے، پھر گھر پر آ جاتے، پھر یہ سلسلہ ایک ایک ہفتے تک کے لیے ہو گیا طویل۔ اب وہ ایک ایک ہفتہ وہاں پر گزارنے لگے اور پھر اپنے گھر کو آتے، تو اس تنہائی میں اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ٹھیک ہے، آپ سب کے سامنے اسکرین پہ ماؤنٹ آف ہرا کی تصویر موجود ہے، آپ سب نے دیکھا ہوگا، کسی نے الحمدللہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہوگا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر اس پہاڑ پہ جا کے کرتے کیا تھے؟
पहली चीज उस वक्त तक दीन इस्लाम तो नहीं आया था, लेकिन एक कॉन्सेप्ट इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मौजूद था। मैंने आपको शुरू के लेक्चर्स में बताया था कि कुछ लोग इस दीन इब्राहिमी को फॉलो भी करते थे, जैसे वर्का बिन नौफल वगैरह, सईद बिन जैद के वालिद, ये कुछ लोग दीन इब्राहिमी को फॉलो करते थे। उस वक्त बुत परस्ती थी जिस वक्त में, और बहुत सारे खुदाओं का कॉन्सेप्ट था, लेकिन इन्हीं लोगों में कुछ लोगों का ये भी मानना था कि सब कुछ किया हुआ है किसी एक खुदा का। लेकिन अभी तक इस कॉन्सेप्ट का नाम इस्लाम नहीं था। इस वक्त इस दीन का नाम था दीन हनफिया, यानी हनीफ हो जाना। किसी एक से लॉ लगा लेने को हनीफ हो जाना कहते हैं या हनफिया कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दीन हनफिया में थे इस वक्त तक, और इसी को दीन इब्राहिमी भी कहते हैं। आई होप ये बात आप लोगों को समझ आई होगी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में जाते हैं और यकसू इबादत करते हैं एक रब की। आप में से जो लोग मक्का गए होंगे उनको ये अंदाजा होगा कि गारे हिरा खाने काबा से यानी मस्जिद अल हरम से बहुत दूर है, और फिर वहां चढ़ते चढ़ते भी 2-3 घंटे लग जाते हैं। और आज कोई जवान इंसान बड़ी ही मुश्किल से वहां पर चढ़ सकता है, बड़ी मेहनत से, मुशक्कत से, और वहां चढ़ना कोई आसान बात नहीं है। और बड़ी हैरानी होती है इस पहाड़ को देखकर कि किस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र में, और आप सबको पता है कि 40 साल की उम्र कोई जवानी की उम्र तो नहीं होती, और इस उम्र में किस तरह नबी चढ़ चढ़ कर ऊपर जाते होंगे हर दिन और फिर उतरते होंगे। और आज तो वहां बहुत लोग होते हैं, जियारतों की लाइन लगी हुई होती है, रौनक मेला लगा हुआ होता है। अभी एक आप लोगों से मेरा एक सवाल है, जरा एक लम्हे के लिए सोचें कि वाकई में इस वक्त शहर से दूर जाकर अंधेरे में किसी पहाड़ पर चढ़ना, ये फिजिकली तो मुश्किल है, लेकिन क्या ये मेंटली भी आसान है? बिल्कुल भी नहीं। आज तो इलेक्ट्रिक सिटी का माहौल है, हर जगह से रोशनी आ रही होती है, कहीं ना कहीं उजाला दिख रहा होता है। इस जमाने में तो कोई इलेक्ट्रिसिटी थी ही नहीं, बस रोशनदान होते थे या दिए जलते थे रातों में। इसका मतलब कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते होंगे, रात गुजारते होंगे, तो वहां तो एक एक रात कैसी रात होती होगी। इस चीज को जरा थोड़ी देर के लिए हम सब अगर इमेजिन करें ना, तो शायद हम आज के दौर में ये काम कर ही नहीं सकते। हम लोग अगर ऐसे में वहां जाएं तो हम इबादत तो वहां क्या ही करेंगे, हम तो डर कर ही भाग कर आ जाएंगे। ये कोई आसान चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है, और बहुत बड़े दिल गुर्दे वाला इंसान भी ऐसे में डर जाएगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर जाते थे, और अपने आप में एक बहुत बहुत जो है ना, ये बहुत बड़ी बात है अगर हम इसे सोचें, और फिर हफ्ते के हफ्ते वहां पर गुजारते थे। तो फिर आप ये देखिए कि क्या क्या जो है इनको अल्लाह ताला ने जो है वो हौसला दिया होगा कि वो हर 2 दिन बाद, हर एक दिन बाद रात को, इनकी जो जोजा थी उनको भी अल्लाह ताला ने क्या ही हौसला दिया था, क्या ही हिम्मत दी थी कि वो हर 2 दिन बाद रात को खाना लेकर ऊपर पहुंचती थी। वो औरत जो कि 15 साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में ज्यादा है, और अगर हम दूसरी वाली रिवायत लें तो फिर 2-4 साल उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा है। यानी आप यूं समझ लें कि 55 साल की औरत इस पहाड़ को चढ़ती हैं। क्या इस औरत की कुर्बानी होगी? और अभी तो इनको ये भी नहीं पता कि ये मेरा जो शौहर है ये नबी हो सकता है, और इनको कुछ नहीं पता। यानी ये जो पूरी खिदमत है जो वो कर रही हैं, ये सिर्फ इखलास है इनका शौहर के लिए, क्योंकि इनको अपने शौहर से बहुत मोहब्बत है, क्योंकि इनके शौहर का इखलाक बहुत आला है। ये होता है ताल्लुक मियाँ बीवी का, यानी अगर शौहर और बीवी के दरमियान इज्जत हो, इखलाक हो, इखलास हो, तो ये ताल्लुक होता है दोनों का आपस में, जो था हजरत खतीजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो फिर हुआ कुछ यूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब अपना वक्त गुजार रहे हैं अपने गारे गारे हिरा के पहाड़ में। ठीक है, वहां पे जाके खलवत में अपना वक्त गुजार रहे हैं। अच्छा, अब इस पहाड़ को, ये जो गारे हिरा पहाड़ है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पसंद किसने किया कि वो यहाँ जाएं? इस जगह को तो किसने जो है वो चूज करने किया था? तो इसको चूज किया था अब्दुल मुतल्लिब ने। अब्दुल मुतल्लिब इस पहाड़ को उन्होंने दरियाफ्त किया, बाद में फिर नबी वहां पर जाते थे। इस पहाड़ की अच्छी बात ये थी कि इस गार की दो अच्छी बातें थी, इस गार की दो अच्छी बातें थी। पहली बात ये कि इस गार में आप लोगों को, अगर आप में से कभी कोई गया हो या यूट्यूब वगैरह पे आपने सर्च किया हो या आपको जाने का मौका मिले, तो इस गार के अंदर बस इतनी ही जगह है कि एक वक्त में सिर्फ एक बंदा आ सकता है, गुजर के उस गार के अंदर जा सकता है। और दूसरी बात कि इस गार के अंदर सिर्फ थोड़ी सी जगह मौजूद मौजूद है, और जो जगह मौजूद है, थोड़ी सी खाली जगह, इस साइड पर इंसान किबला रुख होकर बैठ सकता है और सजदा कर सकता है, बस एक वक्त में एक इंसान।
بس اتنی ہی جگہ موجود ہے، اور بالکل سیدھ میں اس غار کی کعبہ دکھتا ہے۔ اب تو خیر بہت ساری بلڈنگ وغیرہ بن گئی ہیں، لیکن ابھی بھی اگر کوئی جا کے وہاں دیکھے تو آپ کو جو حرم کے اوپر کی چھت ہے، اس پہ جو 3 گنبد موجود ہیں، وہ نظر آتے ہیں ابھی وہاں سے، اور اس وقت تو بالکل کعبہ سامنے نظر آتا تھا۔ تو اس حال میں قبلہ رخ ہو کر بیٹھنے سے بالکل سامنے آپ کو کعبہ دکھے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فیوریٹ غار تھا۔ ایک تو قبلہ رخ ہو کر بیٹھتے تھے اور کعبے کو دیکھتے رہتے تھے وہاں پر بیٹھے بیٹھے، اور رات کے وقت سے تاروں پر غور کرتے تھے، چاند کو دیکھتے تھے، صبح کے وقت پہاڑوں کو دیکھ رہے تھے، پرندوں کو دیکھتے تھے، سورج کو دیکھتے تھے، اور ان چیزوں پر غور و فکر کر رہے ہوتے تھے۔ اور یہ غور کرنا ہی اپنے آپ میں عبادت ہے۔ اللہ نے انسان کی ہدایت کے 3 راستے بنائے ہیں۔ کبھی کبھی آپ کے دماغ میں آتا ہوگا نا کہ وہ لوگ جن کے پاس کبھی کوئی نبی پہنچا ہی نہیں، ان کا کیا؟ وہ کیا سیدھے سیدھے جہنم میں چلے جائیں گے؟ کیا کبھی آپ لوگوں کے دماغ میں اس طرح کا کوئی سوال آیا ہے؟ اس کا جواب دیکھیں، اس کا جواب ہمیں یہاں سے ملتا ہے قرآن کی اس آیت سے اور اس واقعے سے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یعنی اس زمین کی خلقت میں سوچنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما، جو کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہوئے بھی ذکر کرتے ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے ذکر کرتے ہیں، اور ذکر کا اصل مطلب اللہ اللہ بولنا نہیں ہے، یا سبحان اللہ کی تسبیح کرنا نہیں ہے۔ ذکر کا مطلب ہے اللہ کے بارے میں سوچنا، اللہ تعالیٰ پر تدبر کرنا اور فکر کرنا۔ یعنی وہ جو آپ صرف تسبیح پڑھتے ہیں وہ تو ذکر ہے اٹ سیلف، لیکن ذکر جو ہے وہ صرف تسبیح پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے بارے میں سوچنا، کسی کو یاد کرنے کو بھی ذکر کرنا کہتے ہیں۔ وَقُعُودُهَا وَعَلَى جُحُودِهِمْ جُنُودِهِمْ وَلِيَتَفَكَّرُونَ، جو لیٹتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے تفکر کرتے ہیں اللہ کی خلقت پر، اور پھر ان کے منہ سے بے اختیار نکلتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، نہیں نہیں نہیں، اللہ کبھی بھی ان تمام چیزوں کو ایسے بے مقصد بنا ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب اگر اپنی فطرت سلیم کو استعمال کرتے ہوئے غور کرے چیزوں پر، بھلے اس کے پاس کتاب نہ آئی ہو، نبی نہ آیا ہو، لیکن اگر وہ صرف اپنی فطرت پر غور کر لے، اور انسان اپنی فطرت کے حساب سے اگر مومن ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اپنی فطرت کے حساب سے مومن ہوتا ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے، اور پھر ماحول اسے یہودی یا عیسائی بنا دیتا ہے، تو ہر بچہ مومن ہے۔ تو وہی بچہ اگر صرف تھوڑی عقل لگائے اس ماحول کے اوپر، تو وہ لازماً اس نتیجے پر پہنچے گا کہ واقعی میں اس پوری کائنات کو چلانے والا کوئی ہے۔ تو 3 طریقے ہوتے ہیں ہدایت تک پہنچنے کے لیے، ایک تو کتاب یعنی وحی، دوسرا انبیاء، اور تیسرا انسان کی اپنی فطرت۔ کسی کو کتاب پہنچتی ہے، کسی کو نبی پہنچتا ہے، جیسے ہماری امت کو نبی ڈائریکٹ تو نہیں ملے، ہمیں تو کتاب ملی ہے، اور صحابہ کے دور میں انبیاء ہیں، اور پچھلی قوموں پر انبیاء ہیں، اور تیسری چیز خود کی فطرت ہمیں وہاں تک پہنچا سکتی ہے۔ تو فطرت سلیمہ بہت اہم چیز ہوتی ہے، اور اللہ نے سب کو اس فطرت پر بنایا ہے۔ اگر بندہ صرف تھوڑا سا غور و فکر کر لے اپنی خلقت پر، اپنے آپ پر، ارد گرد کے ماحول پر، تو وہ اس بات پر یقین کر لے گا کہ یہ کوئی نظام جو سارا کا سارا ہے، اس کو چلانے والا کوئی تو چلا رہا ہے، اور وہ خود بخود ہدایت تک پہنچے گا۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ والی بات، یہ والا کانسیپٹ سمجھ آیا ہوگا۔ اب دوبارہ آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک پر۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی غار حرا میں غور و فکر کرتے تھے، اور غور و فکر کرنا ہی اپنے آپ میں عبادت ہے۔ آپ رات کو سونے کے لیے لیٹتے ہیں، آپ دن میں کہیں جاتے ہیں، آپ کہیں بیٹھتے ہیں، اس وقت تھوڑا سا غور و فکر انسان کو کرنا چاہیے اپنے آپ پر، آخرت پر، کبھی موت کے اوپر۔ اب آپ یہ نوٹ کریں گے کہ صرف غور و فکر کرنے سے ایمان میں کتنا اضافہ ہوتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم آج کل کے دور میں اس غور و فکر کے لیے وقت ضرور نکالیں۔ کبھی دیکھا ہے اپنے آپ کو کہ رات کے وقت اچانک سے آپ جب لیٹے ہیں، سونے کے لیے لیٹ گئے ہیں، کچھ کرنے کے لیے نہیں ہے، خالی ہیں، اور انسان کو یہ خیال آ جائے رات کو سوتے وقت کہ اگر میں ابھی مر گیا تو کیا ہوگا، اگر مجھے موت آ گئی تو کیا ہوگا، اور پھر بندہ اسی وقت اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور نماز پڑھ لیتا ہے، جس نے نہیں بھی پڑھی ہوتی وہ بھی اٹھ کے پڑھ لیتا ہے۔ تو یہ کچھ لوگوں کے تجربات ہیں، اور ایسا میں نے سنا ہے، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی ڈسکس کیا کہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو ایک دم سے جو ہے نا وہ کچھ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں نہیں میں نے تو نماز نہیں پڑھی، میں اٹھ کے نماز پڑھ لوں۔
تو موت کو یاد کرنا اٹ سیلف آپ کے ایمان کو تازہ کرتا ہے، اکثر لوگ اس طرح کیا کرتے ہیں۔ اور آج کل جو ہمارا ٹائم ہے وہ کس نے چھین لیا ہے؟ وہ موبائل نے چھین لیا ہے۔ یہ تو ایسا فتنہ ہے نا جس نے انسان کا سارا وقت کھا لیا ہے۔ اس لیے رات کے وقت سوتے وقت جب آپ لیٹیں تو پلیز خدارا اس موبائلوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیں، سائڈ میں رکھ دیں، تھوڑا ذکر و اذکار کریں، وضو کر کے سوئیں، آیت الکرسی پڑھیں، تھوڑا وقت نکالیں، غور و فکر کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں ان نعمتوں کے لیے جو آپ کے پاس موجود ہیں، اپنا محاسبہ کریں۔ اور اگر آپ لوگوں کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے غار ہرا پر، تو ہم بھی ایک کام کرتے ہیں کہ تھوڑا دنیا سے کٹ کر کہیں چلے جاتے ہیں، جنگل میں، کسی غار میں، یا الگ تھلگ، کتنا مزہ آئے گا اور غور و فکر کرنے کا بھرپور مزہ آئے گا۔ تو دین میں اب اس عمل کی کوئی جگہ باقی نہیں ہے۔ آپ لوگ پھر سن لیں ایک دفعہ غور سے کہ یہ ذرا تھوڑی سی الگ بات ہے، سمجھنی پڑے گی کہ دین میں اب اس طرح کے عمل کی کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ ہمارا دین رہبانیت سے آزاد ہے۔ اب عیسائیت میں ایسا ہوتا ہے، ہندوؤں میں ایسا ہوتا ہے، یہودیوں میں ہوتا ہے، جیسا کہ ہندو میں لوگ جو ہے وہ ہمالیہ وغیرہ چلے جاتے ہیں۔ عیسائیت میں لوگ جو فادر وغیرہ، ان کے جو پاپ ہوتے ہیں بڑے بڑے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ کبھی شادی نہیں کرتے، ہمیشہ چرچ میں رہتے ہیں اور بچے بچے پیدا نہیں کرتے، ان کے جو ہے وہ کسی طرح کے دنیاوی کوئی ریلیشن شپ اور معاملات نہیں ہوتے، وہ اپنی زندگیاں چرچ کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ان لوگوں میں ہوتا ہے، لیکن ہمارا دین اس چیز سے پاک ہو گیا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ کیا ہے کہ جس دن غار حرا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آ گئی، تو پھر اس دن کے بعد سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن بھی نہیں گئے غار حرا پر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں یہ الاؤ نہیں ہے کہ ہم لوگ بالکل ہی تنہائی میں، بالکل ہی گوشہ نشین ہو کر، دنیا سے کٹ کر عبادت کریں۔ اس دین میں رہبانیت الاؤ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عیسائیوں میں، ہندوؤں میں ابھی بھی ہوتی ہے، ہمارے دین میں اس کی ممانعت ہے، منع ہے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمیں ایسا کرنے کی کچھ شکلیں دی ہوئی ہیں، کچھ نہ کچھ اس کا ہمیں وقت دیا ہوا ہے۔ دیکھیں، بندہ ہر رات کو یہ عمل کر سکتا ہے، اور اس کی سب سے بہترین مثال کیا ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی آنے کے بعد غار حرا کو جب چھوڑ دیا کہ پھر وہ وہاں نہیں گئے، تو وہ اس کام کو، یعنی تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کو، محاسبہ کرنے کو، وہ کیا کرتے تھے پھر اس کے لیے، اس کے بعد جب رہبانیت منع ہو گئی؟ دیکھیں، وَاللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ کس نماز کی بات ہو رہی ہے؟ یہ رات کی نماز کی بات ہو رہی ہے، یہ تہجد کی نماز کی بات ہو رہی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو کٹنا ہی ہے دنیا سے، تو پھر رات کو تہجد کی عادت بنا لیں، ہر روز آپ یہ کر سکتے ہو، خود کو گوشہ نشین کرنے کے لیے۔ یا پھر ہمیں یہ ایئرلی بھی ایک عبادت دی گئی ہے جس کو ہم اعتکاف کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اعتکاف کی شکل میں، یعنی اعتکاف کرنا بھی 10 دن کا دنیا سے کٹنے کی عبادت ہے، دنیا سے گوشہ نشین ہو جانے کی عبادت ہے۔ لیکن آج کل لوگوں نے جو اعتکاف کو بنا رکھا ہے نا، آج کل جو لوگوں نے اعتکاف کو بنا رکھا ہے، تو وہاں پر اجتماعی عمل ہو رہے ہوتے ہیں، جبکہ اعتکاف ایک انفرادی عبادت کا نام ہے، اجتماعی عبادت نہیں ہے۔ لوگ وہاں پر تعلیم کر رہے ہوتے ہیں، بیان کر رہے ہوتے ہیں، دیکھیں اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن زیادہ زور اس پر نہیں ہونا چاہیے۔ اعتکاف کی اصل روح اس چیز میں ہے کہ آپ انفرادیت میں عبادت کریں، کیونکہ اعتکاف کا اصل مقصد ہے دنیا سے کٹ جانا۔ تو اگر آپ دنیا سے کٹ کر مسجد کے لوگوں سے مل گئے، اور وہاں پر دوست یار بھی ملنے آ رہے ہیں، گھر والے بھی ملنے آ رہے ہیں، کھانے بھی جو ہے وہ دعوتیں بھی ہو رہی ہیں، تو پھر وہ اعتکاف کی شکل ختم ہو گئی۔ تو جو ہر روز کی عبادت ہے تنہائی میں کرنے کے لیے، وہ تہجد کی نماز ہے، اور جو آپ کی سال کی میں عبادت ہے وہ اعتکاف کی عبادت ہے۔ ٹھیک ہے، میرے خیال سے باقی نمازوں میں آپ سب اس بات سے ایگری کریں گے کہ کہیں نہ کہیں ہم سب اتنے کوئی زیادہ تو عمل میں ہے نہیں کہ ہمارا ذہن نمازوں میں بھی کہیں نہ کہیں لگا ہی رہتا ہے۔ دنیا کی طرف تو ہوتا ہے، کبھی آپ پڑھائی کی ٹینشن، کبھی گھر کی ٹینشن، کبھی روزگار کی، کبھی بچوں کی، کہیں نہ کہیں انسان کا ذہن نماز میں بھی جو ہے وہ شیطان بھٹکاتا رہتا ہے، اور بندہ یکسو نہیں ہو پاتا، اس کے دماغ میں کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے۔ لیکن ہمیں اس کے لیے ایک وقت دیا گیا، اور وہ وقت ہے تہجد کا وقت، جس میں انسان دنیاوی تمام کاموں کو ترک کر کے نہ صرف اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑا ہو جائے یکسو ہو کے، اور بہترین وہ عبادت کا وقت ہے۔ پھر اب آپ لوگوں کے ذہن میں بہت سے لوگوں کے سوال آئے گا کہ تہجد میں تو اٹھنا بڑا مشکل کام ہے،
تو پھر اس کے لیے آپ ایک آسان سا یہ حل کریں، شروعات اس طرح سے کریں کہ جب تک تہجد کی عادت نہیں ہو جاتی تو پھر عشاء کے بعد رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیں، پورا یکسو ہو کے پورے دھیان سے، اور پھر اس کے بعد 10-15 منٹ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر لیں، اور یہ غور و فکر آپ کے ایمان میں بہترین اضافہ کرے گا انشاءاللہ۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی انسان جاتا ہے کسی عالم سے، کسی بزرگ سے پوچھنے کے لیے کہ میں کس طرح دھیان دوں، میرا دھیان نہیں لگتا، تو بزرگ کہتے ہیں آپ 1,00,000 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لیں، 1,000 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیں۔ دیکھیں تجربہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ طبیعت میں بوجھل پن آ جاتا ہے، اور ایمان میں زیادہ اضافہ اس عمل سے ہوگا جو میں آپ لوگ کو بتا رہی ہوں کہ ہمیں چاہیے ہم اس طرح کے عمل کریں کہ مکمل گوشہ تنہائی کرنا، دنیا سے کٹ جانا، کہیں دور چلے جانا ہمیں الاؤ نہیں ہے، ورنہ اگر ہوتا تو پھر نبی بھی جاتے بعد میں غار ہرا کی طرف۔ تو اگر کوئی بھی کسی بھی جگہ پر اسلام میں اگر اس طرح کے عمل کر رہا ہے کہ گوشہ تنہائی والے اور اسلام کے نام پر اس طرح کا کچھ بھی ہو رہا ہے، تو یہ سیرت سے ثابت عمل نہیں ہے، چاہے دکھنے میں وہ آپ کو کتنا ہی بابرکت لگ رہا ہو، وہ سیرت اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ میں امید کرتی ہوں یہ والا موضوع کلیئر ہو گیا ہوگا۔ چلیے جی واپس اپنے ٹاپک پر آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو غار ہرا پر جاتے تھے، اپنا وقت گزارتے تھے، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 39 ایئرز ہو گئی ہے، اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کچھ عجیب سی چیزیں ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ اب میں بات کروں گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال ہونے سے پہلے 6 مہینے کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال ہونے سے 6 مہینے پہلے کی۔ اب میں آپ کو بات بتانے جا رہی ہوں کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی نبوت پر آنے والی ہے اور 6 مہینے باقی ہیں۔ اگر آپ رمضان سے کاؤنٹ کریں، اور ہم سب کو پتا ہے کہ قرآن کب نازل ہوا، رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، تو اگر آپ رمضان سے جائیں 6 مہینے پہلے تو بنتا ہے ربیع الاول کا مہینہ۔ اس کا مطلب کہ ربیع الاول کے مہینے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کچھ واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ اب کیا واقعات تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب آنا شروع ہو گئے، ہر دن ایک کوئی نہ کوئی خواب آتے، 6 مہینے لگاتار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب آتے رہے، اور وہ کوئی ایسے ویسے خواب نہیں تھے، وہ سچے خواب تھے، بالکل پکے اور سچے خواب، یعنی رات کو نبی جو دیکھتے صبح اٹھتے تو بالکل وہی حالات درپیش آتے۔ اس طرح ہوا لگاتار 6 مہینے تک، اسی لیے نبی کے اوپر جب وحی آئی تو اس سال تک، اور نبی کے اوپر جو خواب آئے وہ 6 مہینے تک آئے۔ جب ان کا ریشو نکالا گیا نا تو 23 سال، دیکھیں 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی اور وحی نازل ہونے سے 6 مہینے پہلے تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے خواب آتے رہے۔ اگر ان کو ڈیوائڈ کریں نا ہم 6 منتھ سے، تو آنسر آتا ہے آپ کے پاس 46، مینس اس سے نبی کی ایک حدیث نکلتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ خواب جو ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ یہ بات پروف ہو گئی اس سے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو بتایا گیا کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، خواب جو ہے انسان کی زندگی میں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ٹھیک ہے، ایک خواب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہی بھی جو ہے نا وہ صرف وہی نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، وہی بہت ساری وہی کی شکلیں ہیں جو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی اگلے لیکچر کے اندر، کہ وہی صرف اور صرف جو نبی پر آئی وہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی اور شکلیں ہوتی ہیں وہی کی۔ خواب بھی وہی کی ایک شکل ہے، وجدان بھی وہی کی ایک شکل ہے، اور خواب کیا ہوتا ہے، وجدان کیا ہوتا ہے، اور یہ غیر نبی کو بھی آ سکتے ہیں۔ اس کی چھوٹی سی مثال میں یہاں پہ ڈسکس کر لیتی ہوں تاکہ آپ لوگ کا مائنڈ تھوڑا سا کلیئر ہو جائے، کہ دیکھیں فرعون کو خواب آیا تھا کہ ایک بچہ بنی اسرائیل کا یہ بڑا ہو کر میری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ خواب سچا تھا؟ سچا تھا کہ نہیں تھا؟ خواب تو بالکل سچ تھا، اس کا مطلب یہ بھی وہی کی شکل تھی۔ اور ایک وہی کیا ہوتی ہے جو شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے، قرآن میں آتا ہے وَإِنَّ شَيَاطِينَ لَيُوتُونَ، شیطان بھی وہی ڈالتا ہے، لیکن یہ اس وہی کی بات نہیں ہو رہی، بس وہ دل میں خیال ڈالتا ہے گناہ کا۔ ایک وہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، خیال آنا بیداری میں، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو آیا تھا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی والدہ کے دل میں ڈالا، ٹھیک ہے، یہ سورہ قصص میں موجود ہے۔ تو ان سب کے لیے بھی جو لفظ استعمال ہوا وہی کا ہی ہوا۔
تو ان سب کے لیے بھی وحی کا لفظ استعمال ہوا، اور ساری وحی وہ نہیں ہے جو بس صرف ہم سمجھتے ہیں، جو ہمارے ذہنوں میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی اور بھی شکلیں ہیں، سوائے اس کے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا میں آئے۔ لیکن جو نبی کے خواب ہوتے ہیں وہ وہی ہی ہوتے ہیں، اور جو غیر نبی کو آتے ہیں، آپ کو یا ہمیں، تو اگر تو وہ اچھا خواب ہے تو آپ نے زندگی میں کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ سب کے ساتھ تو نہیں ہوتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے ہی کچھ لوگ ہوں کہ کسی کو کوئی خواب آیا اور پھر وہ سچا بھی ثابت ہو گیا۔ اور یہ والے جو خواب ہوتے ہیں نا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور اس طرح کے خواب بندے کو ہمیشہ یاد رہ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی کوئی اچھی چیز ہوئی ہوتی ہے اور وہ انسان کو یاد رہتی ہے، اور بعد میں جب وہ اصل میں اس کی زندگی میں ہوتی ہے تو انسان کے ذہن میں کچھ اس طرح کا آتا ہے کہ یار یہ تو پہلے ہو چکا ہے، یہ سب جو مجھے ابھی ہو رہا ہے نا، ایسا لگ رہا ہے یہ سارا سینیریو، یہ ساری سچویشن پہلے ہو چکی ہے، بالکل کچھ اسی طرح کا ایسا لگ رہا ہوتا ہے۔ یعنی انسان کے وہم و گمان میں کہیں نہ کہیں وہ چیز یاد رہ جاتی ہے۔ پھر ایک ہوتا ہے شیطانی خواب، جو بہت ڈراؤنی ہوتے ہیں، بہت عجیب و غریب قسم کے خواب ہوتے ہیں، اور کبھی آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، اور سبھی کو تقریباً اس طرح کے خواب یاد رہتے ہیں جو شیطانی ہوتے ہیں، اور یہ بھی بہت عرصے انسان کو یاد رہتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ جو اللہ والے خواب ہیں یہ سچ بھی ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن جو شیطان والے خواب ہیں وہ سچ ثابت نہیں ہوتے، جب تک کہ آپ اس کا ذکر بار بار لوگوں میں نہ کریں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ ذکر کریں گے تو لازمی بات ہے کہ وہ سچ ہی ثابت ہو جائیں گے، لیکن نبی نے منع فرمایا ہے کہ کبھی بھی برا خواب شیئر مت کریں کسی کے ساتھ۔ تو اب نبی کی اس بات پہ علماء کرام کی یہ رائے ہے کہ وہ شیئر کرنے سے اس کے ہونے کے کچھ اثرات جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، تو اس لیے شیئر نہ کرنا ان کو بہتر ہے، اور نبی کا بھی یہی کہنا ہے۔ اور ایک تیسرا خواب ہے نفسانی خواب، یعنی ہماری خواہشیں، ہماری ڈیزائرز جو ہوتی ہیں نا، وہ خواب بن کر جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہیں۔ جیسے جن بچوں کا فرض کریں پیپر ہونے والے ہوتے ہیں، تو وہ جو کچھ سارا دن پڑھتے رہتے ہیں، خواب میں بھی ان کو وہی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ جن بچوں کا رزلٹ آنے والا ہوتا ہے تو ان کو خواب میں بھی ایسا ہی کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میرا رزلٹ آ رہا ہے یا آ گیا ہے یا آنے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہی کچھ خواب میں نظر آتا ہے جو کچھ انسان دن بھر کر رہا ہوتا ہے، وہ آپ کے دل کے خواب ہوتے ہیں، اور آپ عجیب و غریب جو خواب دیکھتے ہیں کبھی اپنی زندگی میں کہ بھئی گاڑی ہواؤں میں اڑ رہی ہے، بلڈنگوں سے چھلانگ لگا رہے ہیں، تو یہ جو عجیب و غریب سے لوگوں کو خواب آتے ہیں نا، کہ ڈراموں کے لوگ، فلموں کے لوگ، جن خوابوں کا سر پیر نہیں ہوتا، کہاں سے شروع ہوئے کہاں پہ ختم ہو گئے، اور ایک ہی رات میں بہت سارے ملٹیپل خواب آ جاتے ہیں، تو جو عام طور پر ہر انسان کو ہر رات میں آتے ہیں، لیکن یہ خواب ہمیں صبح اٹھنے کے بعد یاد نہیں رہتے۔ جب ہم اٹھتے ہیں بس تو اس وقت ہمیں یاد ہوتے ہیں، لیکن اٹھنے کے کچھ وقت کے بعد ہمیں یاد نہیں رہتے، یا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اٹھنے کے بعد یاد نہیں رہتے، اور کچھ وقت کے بعد، دن کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد ہمیں یاد آتا ہے، ارے آج تو ہم نے خواب میں یہ دیکھا تھا، کچھ اس طرح کا دیکھا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو ان خوابوں کی یادداشت بہت تھوڑی ہوتی ہے اور انسان انہیں بھول جاتا ہے، کیونکہ یہ ہم ہر دن دیکھتے ہیں، اس طرح کے خواب تقریباً ہم ہر دن دیکھتے ہیں۔ چلیے جی، بہت زیادہ خواب ہو گیا، اب واپس جو ہے وہ اپنے ٹاپک پر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب آتے تھے اور وہ سچے ثابت ہوتے تھے، اور 6 مہینے تک لگاتار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے خواب آئے، اور 6 مہینے تک دوسرا کام یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی گلی سے گزرتے تو اس گلی میں جو پتھر ہوتے تھے، جو درخت ہوتے تھے، ان سے آواز آتی، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نبی کے ساتھ جب چلتا تھا تو مجھے بھی وہ آوازیں آج تک یاد ہیں، اتنی بڑی آواز آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ساری چیزیں 6 مہینے پہلے ہونا شروع ہو گئی تھی۔ مطلب دیکھیں، ایک ماحول بن رہا ہے نبوت کا، اور نبی کے دل میں ماحول بنایا جا رہا ہے نبوت کا، اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ نبی کے اوپر وحی کب آئی۔ نبی کے اوپر وحی آئی رمضان کے مہینے میں، لیکن رمضان کے مہینے میں نبی نے حضرت خدیجہ سے کہا تھا کہ خدیجہ، اب میں یہ پورا مہینہ رمضان کا گزاروں گا غار حرا میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں چلے گئے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ شب قدر کی رات میں نبی کے اوپر وحی نازل ہوئی، اور وہ آخری 10 دن تھے رمضان کے۔ اب وہ 21واں تھا، 23واں تھا، 25واں تھا، 27 تھا، 29 تھا، کوئی ایک رات تھی جس میں قرآن نازل ہوا تھا آخری 10 دنوں میں۔ اور یہ بھی پکی بات ہے کہ وہ پیر کا دن تھا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں پیر کے دن کا؟ تو نبی نے کہا تھا کہ میری پیدائش ہوئی تھی پیر کے دن،
اور مجھ پر نبوت آئی تھی پیر کے دن، یعنی وہی نازل ہوئی تھی پیر کے دن۔ اور اس کے علاوہ جمعرات کو بھی آپ سب کو پتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ اور کیوں رکھتے تھے؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہر جمعرات کو ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش ہوں اللہ کے سامنے تو میں روزے کی حالت میں ہوں، اس لیے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا سنت ہے۔ اور پاکستان میں تو خیر رواج بہت کم ہے، لیکن سعودیہ میں تو یہ بہت زیادہ رواج ہے، یعنی وہاں کی آلموسٹ عوام پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتی ہے، اور مدینہ میں تو بہت ہی زیادہ اس چیز کو فالو کیا جاتا ہے، پیر اور جمعرات کے روزے رکھنے کو، اور ہمارے ہاں بہت ہی کم ہے۔ دیکھیں کوشش ہم سب کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہمیں نیت کرنی چاہیے، آپ بھی کریں میں بھی کروں، کہ ہم جو ہے اس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو انشاءاللہ فالو کر سکیں۔ اور دیکھیں ہم سب تو جوان ہیں یہاں پر، اور ہم رکھ سکتے ہیں روزہ، تو ہم بھی کوشش کریں ایسا کرنے کی، ہمارا دن بھی اچھا گزرے گا، سنت پر بھی عمل ہو جائے گا، اور ہمارے اعمال بھی اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ تو ایک اور رواج جو بڑا زبردست ہے سعودیہ میں، مجھے خود کو بھی اٹسیلف بہت پسند آیا، وہ یہ کہ جمعے کا دن، یعنی وہاں پر جمعرات کی مغرب سے ہی ہر بندہ جمعے کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تو ہماری عجیب و غریب حکومت ہے کہ جمعے کو چھٹی ہی نہیں رکھی ہوئی پاکستان میں، لیکن جو سعودی حکومت ہے وہاں کا رواج ہے، اور وہاں جمعرات کی مغرب سے ہی لوگ مسجدوں میں رش لگنا شروع ہو جاتا ہے، اسپیشلی مکہ مدینہ میں ان مسجدوں میں رش لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو ہے جمعے کے دن تو لوگ صبح صبح ہی مسجد میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہاں واقعی جمعہ فیل ہوتا ہے۔ اور ہمارے یہاں تو یہ جمعے والا رواج آلموسٹ ختم ہو گیا، لوگ 12 ساڑھے 12 بجے اٹھ رہے ہوتے ہیں، ناشتے کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ مسجدوں میں جو جا رہے ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں سیدھا خطبے کے وقت جو ہے وہ 1:30 بجے مسجد میں آتے ہیں۔ بہرحال خیر ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس طرف سوچیں۔ خیر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ میں پیر کے دن کا روزہ رکھتا ہوں کیونکہ اس دن مجھ پر وحی نازل ہوئی تھی۔ تو بات ہمیں یہاں سے یہ پتہ چلی کہ نبی کے اوپر وحی پیر کے دن آئی، یہ بات ہو گئی کنفرم۔ ٹھیک۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہفتے کی رات کچھ عجیب واقعات شروع ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہفتے کی رات سے ہی مجھے ایک نور دکھنا شروع ہو گیا تھا، اور مجھے کچھ عجیب و غریب سی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی۔ اب ذرا آپ مجھے بتائیں، آپ کسی سنسان جگہ پر ہو اور آپ کو اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں تو آپ کیا حالت ہوگی؟ تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے تھے، اور پھر اتوار کے دن پھر ایسا ہی ہوا، اور پھر پیر کے دن وہ واقعہ ہوا جو میں بتاؤں گی انشاءاللہ اب آپ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں موجود ہیں، پیر کا دن ہے، رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے کوئی رات ہے، اور کوئی طاق رات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولتے ہیں کہ میں اس وقت سوئی ہوئی حالت میں تھا، اور مجھ پر غنودگی طاری تھی، اور مجھے اچانک سے ایک آواز آئی، اور کوئی میرے سامنے آ گیا اور اس نے مجھ سے کہا اقرا، اور میرا جواب یہ تھا ڈرے ہوئے انداز میں ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا، مجھے پڑھنا نہیں آتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو امی تھے۔ تو پھر اس نے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی نہیں پتا کہ یہ کون ہے جو میرے سامنے کھڑا ہوا ہے، تو پھر اس نے مجھے جکڑ لیا، پکڑ لیا، دبوچ لیا، اور پھر مجھے چھوڑ کر بولا اقرا، اور پھر میں نے جواب دیا ما انا بقاری، اور اس نے پھر مجھے دبوچ لیا اور پھر مجھے چھوڑ کر کہا اقرا۔ اب میں نے کہا کہ مجھے کیا پڑھنا ہے، پھر اس نے مجھے دبوچ لیا اور پھر مجھے چھوڑ دیا، اور پھر واپس کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھو اس رب کے نام کے ساتھ جس نے تمہیں بنایا انسان کو خون کے لوتھڑے سے، اور پڑھو جو تمہارا بہت ہی کریم رب ہے، اور جس نے سکھایا قلم سے وہ کچھ جو کچھ تم نہیں جانتے تھے۔ اس پورے واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشان ہو گئے۔ اچھا ایک اور بات بھی آپ لوگوں کے دماغ میں آنی چاہیے کہ کیوں حضرت جبرائیل علیہ السلام بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دبوچ رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں قرآن ہے قولاً ثقیلا، یعنی بڑا ہی کوئی بھاری قول ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر اس کو جاری کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اس کو جاری کرنا تھا، یہ بھی ایک ٹاسک ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جو قوت لے کر آئے ہیں آسمان سے وہ منتقل کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر۔ ٹھیک ہے، ورنہ قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خشية وتصدها من خشیت،
اگر ہم یہ قرآن اتار دیتے پہاڑوں کے اوپر تو یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی خشیت سے ریزہ ریزہ کر دیتا پہاڑوں کو، اتنا بھاری کلام ہے۔ تو یہ تو نبی کے اندر یہ چیز منتقل کر دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس منتقلی کے بعد ان کے پیچھے دوبارہ پڑھ سکے جو کچھ انہوں نے کہا تھا، یعنی حضرت جبرائیل نے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ پھر وہ تو غائب ہو گئے لیکن میرے دل میں وہ جو کلام تھا وہ جذب ہو گیا۔ لیکن اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ اگر کسی کے ساتھ یہ والا واقعہ ہو جائے تو پھر کیا اس کے لیے سکون میں رہنا آسان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کیا کیا، جیسے ہی حضرت جبرائیل غائب ہو گئے، آپ اپنا سارا سامان سمیٹا اور اٹھ کھڑے ہوئے، اور اب وہ غار حرا سے نیچے اترے۔ ابھی تک وہ نہیں جانتے کہ کیا ہوا ہے، وہ کون تھا جو ان کے سامنے آیا تھا، بس اچانک سے انہیں ایک آواز آتی ہے کہ محمد، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی آواز کو سنتے ہیں، پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہیں تیزی تیزی سے، ایک آواز آتی ہے محمد، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آواز کو سنتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ پورا کا پورا آسمان ڈھکا ہوا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں جو ہے نا وہ موجود ہیں۔ ان کا سر ٹکرا رہا تھا آسمانوں کے اوپر، اور ان کے جو پر ہیں وہ ڈھک رہے تھے پورے کے پورے منظر کو، پورے کے پورے مشرق سے لے کے مغرب تک کے حصے کو۔ اور وہ کیا بول رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ میں جبرائیل ہوں اور تم اللہ تعالیٰ کے نبی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب باقاعدہ کانپنا شروع ہو گئے، پورا جسم ٹھنڈا پڑ گیا، اور اسی حالت میں بھاگتے گئے بھاگتے گئے بھاگتے گئے، اور گھر پر پہنچتے ہوئے کانپ رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ کے پاس پہنچتے ہیں، حضرت خدیجہ ان کو دیکھ کر پریشان ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے نکلا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ خدیجہ، مجھے چادر اڑاؤ۔ اور حضرت خدیجہ نے فوراً سے چادر اڑائی اور ان کو تھوڑا سا ریلیکس کیا، کنسول کیا، اور پھر کہا کہ کیا ہوا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا لقد خش لقد خشیت علی نفسی، آئی ایم اسکیئرڈ آف مائی سیلف، میں اپنے آپ سے ڈر رہا ہوں۔ پورا واقعہ بتانے کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے آپ سے ڈر لگ رہا ہے، اور نبی کو ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں میرا ذہن یا میرا دماغ کچھ غلط تو نہیں دیکھ رہا تھا، مطلب جو چیزیں لوگوں کو عام طور پر نہیں دکھتی مجھے وہ دکھنا شروع ہو گئی ہیں، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس سارے واقعے کو سننے کے بعد حضرت خدیجہ فرماتی ہیں شاید ان لفظوں کے لیے ہی حضرت خدیجہ کو اللہ تعالیٰ نے چنا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں، کہ وہ بولتی ہیں اللہ واللہ، ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، کہ اللہ کی قسم ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے ساتھ کچھ غلط ہو۔ اور پھر انہوں نے جو الفاظ کہے کہ میں گواہ ہوں کہ کس طرح آپ کرتے ہیں کفالت ہماری رشتہ داروں کی اور تمام کے تمام غریب لوگوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، کوئی ہمارے گھر پر آتا ہے وہ خالی ہاتھ کبھی نہ گیا، تو ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، آپ کتنے اچھے انسان ہیں، تو آپ کے ساتھ غلط تو ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کبھی آپ کے ساتھ کچھ غلط کر ہی نہیں سکتے۔ اس کا مطلب ہمیں یہاں پر کیا سیکھنے کو ملا کہ اگر کوئی بندہ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ اچھا رکھتا ہے، مخلوق کے ساتھ اچھا رکھتا ہے، تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ برا نہیں کر سکتے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کا خاص خیال نہ رکھیں۔ تو یہاں پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا آپ گھبرائیں مت، اور سب سے پہلے تو جو آپ بول رہے ہیں اس کو ذرا آپ سوچیں کہ ایک بندہ جس کلچر میں رہا ہو 55 سال، ایک بندہ جس ماحول میں رہا ہو 55 سال، اس کا شوہر آتا ہے اس کو آ کر بولتا ہے کہ جب میں آ رہا تھا مجھے راستے میں ایک آدمی دکھا، اس کا سارا آسمان سے ٹکرا رہا تھا، اس نے مجھے کہا میں نبی ہوں۔ کیا یہ ماننا آسان ہے؟ یہ بہت مشکل ہے، یقیناً بہت مشکل ہے۔ لیکن اس عورت نے، اس وفادار بیوی نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ سب سے پہلے تو آپ اس بات سے بے فکر ہو جائیں، آپ گھبرائیں مت کہ آپ کو کہ آپ کچھ بھی غلط بول رہے ہیں نا، آپ اس بات کو نہ سوچیں، اور جو کچھ آپ بول رہے ہیں میں اس سب پر یقین رکھتی ہوں۔ ایک جھٹکے میں انہوں نے اپنا 55 سال کا ماحول ایک طرف کر دیا اور کہا کہ جو کچھ آپ بول رہے ہیں میں اس کو ماننے والی ہوں، چاہے آپ جو کچھ بھی بول رہے ہوں، چاہے وہ بات ابھی مجھے سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، لیکن میں آپ کی ہر بات مانتی ہوں اور میں اس کی فالوور ہوں۔ اس لیے سب سے پہلی مسلمان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور پھر کہتی ہیں کہ اب آپ آرام کریں، میں ذرا معلوم کر کے آتی ہوں کہ کیا واقعہ آخر آپ کے ساتھ پیش آیا ہے۔ اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر سے نکلیں گی اور جائیں گی دو لوگوں کے پاس جن سے معلوم کریں گی، اور وہ اب کیا بتائیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب مزید کیا واقعہ پیش آئے گا
جس سے آفیشلی ان کی رسالت کا ذکر آئے گا، اور پھر بیچ میں کچھ دنوں کے لیے وہی نہیں آئے گی، اور پھر ان دنوں میں بیچ میں نبی کے اوپر کیا کیا خیالات آتے رہیں گے۔ بہت ہی انٹرسٹنگ واقعات ہیں انشاءاللہ۔ اب جو ہم اگلا سیشن کنٹینیو کریں گے، اس میں ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔